بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز، ویلکم ٹو مائی چینل صدائے حق 02۔ اس میں آج احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حالات حاضرہ پر حدیث تعزیت کا مسنون طریقہ آج ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اس ہفتے کا، تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں حدیث سے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی سے متعلق ہم آج بات کریں گے کہ انسانی زندگی میں تو مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے برعکس بھی ہوتے ہیں۔ غم، خوشی اور غریبی، امیری، بیماری، صحت مندی، حاکمیت، محکومیت، بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن سے انسان کی زندگی جو ہے مسلسل دوچار رہتی ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی یعنی آخرت کے اعتبار سے تو زندگی چند روزہ ہی ہے نا، تو ان میں جو واقعات آتے رہتے ہیں، ان مختلف حالات و واقعات کے رونما ہونے میں حق سبحانہ تعالیٰ نے جو حکمتیں اور اسرار پوشیدہ رکھے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی علیم و خبیر ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں۔ ان کے جو ہے وہ اجر اور ثواب سب تھوڑا بہت تو ہم سارے ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں، بنیادی مقصد۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم یہاں پر حدیث دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور حدیث کی حکمتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل یہ جو حالات انسان پر آ رہے ہیں، اللہ ہمارے دین کا یہ احسان ہے، ہمارے پر مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ کوئی بھی مرحلہ ہمارے زندگی کا تشنا نہیں چھوڑا ہے، اس نے سب پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی موقع پر شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر نہ جائیں، ہم بحیثیت مسلمان۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے عدم واقفیت، غفلت، دین سے دوری اور یہی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری عمومی فضا جو ہے مسلمانوں کے خاص طور پر یہ بنیادی فکر ہم سے دور ہو گئی ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر نہ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان بھائی بہنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ غم میں، خوشی میں، کوئی بھی موقع ہو، ہم جو ہیں، ہم سمیت، ہم اس میں جو ہے خلاف سنت اور غیر اسلامی اور خلاف سنت اعمال اور رسومات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں نقصان کیا پہنچتا ہے؟ اس سے ہمیں نقصان یہ پہنچتا ہے کہ اس ہر عمل پر، جیسے کہ آج ہم نے لیا ہے تعزیت کے اس موضوع کو، مسنون طریقوں کو، تو اگر ہم مسنون طریقوں کو نہیں اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اس پر جو اجر اور ثواب رکھا گیا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کوئی کام بھی ہم اللہ کے حکموں سے ہٹ کر جب کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں اس کا اجر ثواب نہیں ملتا۔ تو یہی حال جو ہے وہ تعزیت کا بھی ہے۔ حالانکہ اسلام ایک جامع مذہب ہے، زندگی کی ہر کیفیت اور حالات کے لیے اس کی ہدایات اور تعلیمات واضح موجود ہیں۔ جس طرح انسان کا دنیا میں آنا ان کے متعلقین کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے باعث خوشی ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جدائی کا مرحلہ بھی بہت سخت ہوتا ہے،
بہت سخت غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لہٰذا کسی فرد کے انتقال پر لواحقین کو صبر و حوصلہ دینا اور ان کا غمگسار بننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اور عربی میں اسی عمل کو تعزیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس مشینی دور اور مادی دور کا المیہ یہ ہے کہ خود غرضی، نفسا نفسی، عجلت پسندی، بے صبرا پن ان کے مظاہرے عام ہیں، جن کی وجہ سے یہ جہالت اور ناواقفیت نے اس مسنون عمل کی اہمیت اور فضیلت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ مسنون احادیث کا ہم پہلے مطالعہ کرتے ہیں، پھر ہم اس میں آگے تفصیلات پر آئیں گے۔ تو آتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی رنج زدہ، کسی مصیبت زدہ انسان سے تعزیت کرے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جیسا کہ اس مصیبت زدہ کو ملے گا۔ یہ مفہوم ہے اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی شریف کی۔ دوسری دیکھتے ہیں، سیدنا معاویہ بن قرہ بن ایاس اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو غیر حاضر پایا تو ان کے بارے میں دریافت کیا۔ حاضرین نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے ان کے جس چھوٹے بچے کو دیکھا تھا وہ انتقال کر گیا، اسی وجہ سے وہ آج حاضری سے قاصر ہے۔ بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات کی، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کے بیٹے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعزیت کی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، یعنی جو ان کا نام تھا صحابی کا، تمہیں کیا پسند ہے کہ یہ کہ تم زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاتے، یعنی اولاد سے، یا کل قیامت کے روز جب جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر جاؤ تو اسے اپنا پیش رو پاؤ اور وہی جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولے۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ پسند ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ جائے اور میرے لیے جنت کو کھولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارے لیے یہی کچھ ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور کتنی حوصلہ افزا حدیث ہے یہ، کہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ بچہ پہلے چلا گیا والدین کے لیے تو بہت ہی صبر کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ ایک اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا بہت ہی مشکل مقام ہوتا ہے، جس پر کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم اس کو صبر دلائیں، اس کا اجر بتائیں اس مصیبت پہ صبر کرنے کا، تاکہ وہ واپس زندگی میں آ سکے اور جو اس کی اپنی زندگی ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق دوبارہ سے رواں دواں ہو جائے۔ تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور لغت میں تعزیت کے معنی ہے فوت شدہ پر پہنچنے والی تکلیف پر متاثرہ انسان کو صبر دلانا، جبکہ شرعی معنی یہ ہے کہ متاثرہ انسان کو صبر پر ابھارا جائے اجر کے وعدے کی امید کے ساتھ، اور یقین دہانی کرائی جائے کہ فی الواقع معاملہ اللہ رب کریم کے ہاتھ میں ہے، اور اس مالک و خالق کو پورا حق ہے کہ وہ جو چاہے واپس لے لے اور جو چاہے عطا کر دے۔ واضح رہے کہ یہ لفظ مصاب کا جو ذکر ہے، جس کے مفہوم میں ہر صاحب مصیبت و تکلیف داخل ہے، وہ شخص داخل ہے، اور اس کو صبر و حوصلہ دلانا اس کی فضیلت کے حصول کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم تو جانتے ہیں اس بات کو، لہٰذا اس ذات نے کسی انسان پر موت طاری کر کے تم سے وہ چیز نہیں لے لی، بلکہ وہ تم سے وہ چیز لی ہے جو حقیقت میں اسی کی تھی اور تمہارے پاس عاریتاً مینس وقتی طور پہ، عارضی طور پہ تمہیں دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عنایت سے جو بخش دیا وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، اور وہ ملکیت سے خارج نہیں ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو جب چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو واپس لے سکتا ہے۔ تو پھر جب تمہیں یہ حقائق معلوم ہے تو بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ جو مصیبت آفت آئی ہے اس پر صبر کی امید رکھو،
اور سلف صالحین نے بھی بڑے اس پہ بہت اہم اس کی تشریحات کی ہیں. اور ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے عزیز کو اس کے بیٹے کے انتقال پر ایک تعزیت خط لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اولاد جب تک زندہ رہتی ہے باپ کے لیے غم اور فتنے کا باعث رہتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر بچہ جب تک دنیا میں زندہ رہے گا اس پر جو حالات آئیں گے تو والدین اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، لیکن جب وہ اس سے پہلے انتقال کر جائے تو اس کے لیے رحمت اور سکون کا باعث بنتی ہے. لہٰذا تم اپنے بیٹے سے متوقع فتنے اور غم کے فوت ہو جانے پر بے صبری مت دکھاؤ. یعنی ایک وہ مستقل جو حالات تھے اس سے تو ظاہر ہے کہ اب وہ حالات تو نہیں رہے نا، اب تو بس صرف وہی ہے کہ وہ چلا گیا ہے، وہ جدائی ہے اس کی. اور جدائی کا اجر تو ہم اوپر بھی حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ بچے جو پہلے دنیا میں چلے جائیں گے وہ والدین کے اس صبر کے صلے میں وہ جنت کا دروازہ کھولیں گے، یعنی ان کو ویلکم کہیں گے. کتنی ہمارے دل کو ڈھارس بندھانے والی بات ہے کہ جب اللہ نے لے لیا ہے تو پھر ہم صبر کریں. اور ویسے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس سے پہلے دنیا سے چلی جائے. تو اللہ رب کریم ہمیں تعزیت کے فضائل کے حصول کا شوق نصیب فرمائیں اور اس موقع پر کی جانے والی بدعات و جو خرافات چل پڑی ہیں ان کی پیروی سے محفوظ فرمائیں. تو یہ حدیثیں بتانے کا مقصد، یہ دہرانے کا مقصد، بلکہ آپ کے ساتھ ہم بھی دہرا رہے ہیں اس مسنون طریقوں کو جو کوتاہی ہو جاتی ہے ہم آپ سب مل کر اس پر توبہ استغفار کریں اور آئندہ نہ کرنے کی امید کریں. سوری. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی پچھلے ہفتے جو میرا خیال ہے کہ 29 اکتوبر تھا، سیٹرڈے کا دن تھا، تو ممتاز عالم دین پاکستان کا فخر ہیں، وہ ساری دنیا میں انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا اپنے طریقے سے، اپنے منفرد انداز میں، اور پاکستان کا نام بلند کیا. اور ایک دم سے ان کے صاحبزادے کی جو پچھلے ہفتے ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہم نے غیر مسنون اعمال کیا، ابھی ہم نے دیکھا، تعریف بھی دیکھی، لغوی اور شرعی، اور آداب بھی دیکھے، فضائل بھی دیکھے، اور اجر و ثواب کا معاملہ بھی ہم نے سب دیکھا. تو اس کی روشنی میں ہم نے جو کردار ادا کیا اس کو دیکھیں تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. جبکہ مولانا صاحب کی عاجزی، انکساری اور عوام کو پریشانی سے بچانے کے لیے خود ہی انہوں نے اطلاع سنتے ہی، اپنے مرحوم صاحبزادے کی اطلاع سنتے ہی انہوں نے بیان خود دے دیا کہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ ایک حادثاتی موت میں انتقال ہو گیا ہے، تو مغفرت کی دعائے مغفرت کی اپیل ہے. اور یہ کہنے کے باوجود بھی پھر ان کے صاحبزادے کی، پھر ان کے بھائی کی، پھر ان کے بھتیجے کی، سب کی طرف سے بیانات آ گئے، تو پھر عوام کا کیا رویہ ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ سوشل میڈیا نے تو ایسا ادھم مچایا، ایسا شور برپا، طوفان بدتمیزی کیا، عجلت پسندی اور بے صبری کا مظاہرہ، اور اس کی کھوج، اس کا تجسس، اس پر ہزاروں سوالات. حالانکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ تو جن پر یہ صدمہ اچانک گزرتا ہے وہ تو بیچارے اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ خود ہی اطلاع دیں، بلکہ کوئی ان کی طرف سے اطلاع دے دیتا اور بس وہ اطلاع کافی ہو جاتی ہے. بس وہ ان کی نیک نامی اور شہرت کا قصور تھا کہ وہ اتنا پوری دنیا میں اتنے مشہور ہیں کہ انہوں نے خود ہی دے دیا کہ بھئی ہم خود ہی دے دیں، تاکہ بہت سارے لوگ دراصل اس سے متاثر ہونے والے تھے. ویسے عام آدمی سے تو اتنے لوگ متاثر ہوتے بھی نہیں ہیں نا، نہ ان کے اتنا تعلق ہوتا ہے. تو جس کا جتنا بڑا نام ہے، اس جتنا بڑا تعلق ہے، اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. یہاں پہ تو ہم یہی کہیں گے. تو بھائی وہ سوشل میڈیا نے تو بس وہ ریٹنگ کے سلسلے میں اور ویوز کے سلسلے میں اور بس وہ ڈالرز کے سلسلے میں اس میں اتنی بے صبری کا مظاہرہ کیا. اچھے لوگ بھی ہیں اس میں،
دلاسا تسلی والے بھی بے شک بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ دوڑ جو ہے، یہ جو ہم نے سوشل میڈیا پہ لگائی، ہمیں خود ان احادیث کی روشنی میں، مسنون طریقے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا عمل یہ کس حد تک اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل و قبول ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صاحبزادے، نوجوان صاحبزادے انڈیپینڈنٹ تھے، اپنی حویلی میں رہ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا اسٹاف تھا، ان کے کزن تھے، تو ایسا کوئی، اور سب اپنے اپنے گھر والے تو تھے ہی نہیں، گھر والے تو اپنی اپنی جگہوں پر تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اچانک کتنا بڑا ان پہ صدمہ گرا اور وہ ذہنی طور پہ شاکڈ ہو گئے، اور پھر بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ لیکن سوشل میڈیا نے تو بس اپنے نیوز چینلز نے اپنی خبریں بڑھانے کے لیے بس وہ غلط سلط خبریں دینا شروع کر دیں جلد بازی کے سلسلے میں، کہ بس ان کو کسی نے گولی مار دیا، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پھر بعد میں آ رہا ہے کہ ذہنی مریض تھے، ان کا علاج ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ویوز اور کے لیے اور اس ریٹنگ کے لیے ایسی ایسی ویڈیوز لگائی گئیں کہ وہ ان کی موت، انہوں نے خود اپنی جان لے لی، اور انہوں نے، وہ طلاق وجہ بنی ان کی موت کا سبب، اور ہولناک انکشاف، قاتل کا پتہ چل گیا، اور وہ جب کھولا ویڈیو تو کچھ بھی نہیں تھا اس میں، وہی بیانات مختلف طریقوں سے ریپیٹ ہو رہے تھے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے جو پچھلے ہفتے جو یہ سارا ہنگامہ اور ابھی تک جاری ہے، نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس سنت طریقوں کو ہم دہرائیں، اور اس کو ہم جو بھول گئے ہیں ہم قصے کو دہرائیں۔ بھئی انہوں نے پالا ہے، انہوں نے، وہ ذہنی کیفیت بھی بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو جو ایسا ذہنی معذور ہو کہ جس کا جو اپنے اعمال پر قادر نہیں ہے اور اس سے کچھ سرزد ہو گیا، اگر ہوا تو سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پر سے شریعت اٹھا لی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے مل گیا اس کے لیے منہ بند رکھو، منہ بند رکھنے کا حکم ہے۔ تعزیت کے الفاظ صرف گنے چنے ہیں، صرف اس میں دلاسا ہے، تسلی ہے، اور اجر کا بیان ہے، اور اس کے اوپر اجر کے بیان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صبر ہے، اجر ہے، صبر ہے، دعائے مغفرت ہے۔ اس کے علاوہ کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ تو اتنے اور وہ تو پوری دنیا کو دین سکھاتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر دیا، وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جو لوگوں کے ساتھ حالات ہیں، وہ جو ہمارے سب کے ساتھ حالات ہیں، دنیا میں سب کے گھر میں ذہنی مریض پائے جاتے ہیں، کچھ کا علاج ہو پاتا ہے، کچھ کا نہیں ہو پاتا، اور سب اسی، یہ دنیا ہے، ہر خاندان، ہر گھر ان مسائل سے دوچار ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور بہت سارے دماغی امراض ہیں، کبھی علاج ہو پاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو پاتا، کبھی کسی اسٹیج پر ہے۔ تو ایسا کون سا کام مولانا صاحب کیا انوکھا ہو گیا جو دنیا میں نہیں ہوا؟ اور بس یہی ایک ان کا قصور کہ بس دین پھیلانے کا شوق، کہ میں غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، مجھے کسی نے راستہ دکھایا، میں لگ گیا، تو شاید میرے بتانے سے اور لوگ بھی لگ جائیں، اور وہ تو ساری دنیا کو دین سکھا رہے ہیں، اور ان کے گھر میں ایسا، تو یہ اس کے لیے تو ہمارے قرآن کریم میں بے انتہا مثالیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی چھوڑی ہوگی؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں آ جاؤ، یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کے انکار کرنے والوں کو ختم کر دے گا۔ کیا وہ آ گیا؟ کیا اس نے سن لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے وفات کے وقت تک، آخری وقت تک، آخری سانس تک کھڑے رہے کہ کسی طرح آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آیت نازل ہو گئی کہ آپ کا دل ایسا جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، اس طرح سے آپ کا دل غم سے ابل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ اے نبی، ہم جسے ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت پاتا ہے، آپ اپنے دل کو اتنا نہ دکھائیے۔ تو مطلب ہمارے سامنے تو ساری تسلیاں موجود ہیں، اور ہمارا جو اس وقت رویہ تھا، بس کہنا نہیں چاہیے کہ وہی رویہ تھا، سوشل میڈیا کا رویہ تو کفار قریش اور اسرائیلیوں کی مثال پیش کر رہا تھا،
جیسا کہ نبی سے سوال کیا کہ پیغمبر آپ اپنے اللہ سے ہمیں یہ دکھائیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیجئے تو ہم ایمان لائیں گے، اور یہ کیجئے، اور اس طرح اسرائیلیوں کا رویہ قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اے نبی یہ تو ایک ہی خوراک کھاتے کھاتے ہم تو بور ہو گئے ہیں، منسلبے کو یعنی دنیا کی بہترین خوراک کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پھر بھائی بس یہ ہے کہ بس اب اعلیٰ کے بجائے ادنا مانگتے ہو تو چلے جاؤ، پھر میرا ساتھ چھوڑ دو، آگے چلے جاؤ اور جاؤ تمہیں دوسری خوراکیں مل جائیں گی۔ اور آگے گئے اور فرعون کے سپاہی ڈھونڈ رہے تھے، وہ لے گئے اپنے ساتھ، کھیتوں میں لگا دیا، اور پھر وہ گاجر مولی ککڑی پہ آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے کہ ہم اپنے عالموں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ ممتاز عالم دین ان کے علاوہ اور بہت سارے عالم دین ہیں جن کے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ مال کی لالچ تو وہ ایک طرف، اللہ تعالیٰ پھر دنیا کے معاملات کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرقہ واریت کی جنگ کہ جو لوگ مولانا صاحب کو کے معتقد ہیں ان سے جنگ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مولانا، آپ کے مولانا صاحب تو قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اور وہ قل کا کہہ رہے ہیں، اور وہ 20واں 40واں بریلوی اور دیوبندی کی جنگ نکل آئی، استغفر اللہ۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، غم سے ان کے بیٹے کے غم سے ان کا کلیجہ پھٹا ہوا ہے۔ اور کہاں کون سی حدیث ہے آئے ستہ کی تمام ہم حدیث کی کتب اٹھا لیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، کہاں لکھا ہے کہ اگر کسی نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، بے شک اس کو رسم نہ کیا جائے، اس کو لازمی نہ سمجھا جائے، لیکن اگر کسی نے اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا، ہاتھ اٹھا لیا، تو کون سا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے؟ اور ہمیں تو، ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں تو ان کتابوں کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے کان میں وہ واعظ و نصیحت، ہمارے کان میں وہ احادیث جا رہی ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے کھول کر کے، وہ بھی جب سے پیدا ہوئے ہیں سن رہے ہیں، جلسوں میں جا رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، اجتماعات میں، اجتماعی دعاؤں میں شرکت کر رہے ہیں، ایسی محفلوں میں جا رہے ہیں اور اللہ رسول کی محفلوں میں شرکت کر رہے ہیں، سب ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم وقتی طور پہ بھول گئے۔ ہمیں اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ ہمیں اپنے عالموں کے ساتھ اگر ہم ایسا سلوک کریں گے کہ وہ ہمارے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ یہ علماء کرام جو اس وقت جتنے موجود ہیں، یہ تو ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ ان کے لیے تو ویسے ہی کفار ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غیر مسلم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی جانوں کے، اور ہم بھی ایسے ہی رویہ کریں گے تو پھر تو آگے آنے والے بچے تو پھر دین کا کام سنبھالیں گے نہیں کہ بھائی قوم تو اتنی بری طرح پیچھے لگ جاتی ہے تو پھر ہم گمنام ہی رہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی شہرت سے جیلسی تو ہر آدمی مشہور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب غیر مسلم مشہور ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں مشہور ہو سکتا؟ اور ہم حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی شہرت کا ارادہ کرتے ہیں اس کو پہلے فرشتوں میں اس کی منادی کراتے ہیں، فرشتوں میں وہ مشہور ہوتا ہے تو پھر دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ اور ہر انسان اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کو ڈھونڈ کر کے اگر مشہور ہونا چاہے تو اس پر محنت کر سکتا ہے، اس کے مقدر میں ہوگا تو وہ مشہور ہو جائے گا۔ تو کسی کی شہرت سے جیلس ہونا اور خاص طور پہ اپنے عالموں کی ناقدری کرنا ہمارے لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ اور سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تو پکڑ ہی نہیں ہے، نہ ہماری دنیا میں پکڑ ہے اس قصے سے، نہ ہماری آخرت میں پکڑ ہے۔ وہ تو والدین ہیں، انہوں نے ان کو پرورش کیا تھا، ان کو کتنا قصور ہے ان کی خودکشی میں، یہ تو حکومت دیکھے اور وہ اللہ کو جواب دیں۔ اور دوسری ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ان کا شہری اپنی جان خود سے نہ لے لے، یا کوئی اس کی جان نہ لے لے، یا گھر کے حالات سبب نہ بن جائیں جان لینے کے۔ یہ تمام انکوائری اور یہ تمام ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اور حکومت کتنا کام کر رہی ہے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، یہ ہم سے اور آپ سے کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ حکومت کتنی مخلص ہے اور کتنی ایماندار ہے ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ تو جو حساب ہمارے اوپر نہ دنیا کے اعتبار سے ہے نہ آخرت کے اعتبار سے ہے، اور اس میں پڑھ کے گناہ کمانا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبیح کام سے
جو ہے وہ پناہ عطا فرمائے بحیثیت قوم کے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ پچھلے ہفتے جو ہم نے طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ مچایا ہے تو آئندہ ہم اس سے گریز کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اسی قسم کی معلوماتی احادیث پر مبنی ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔